بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹوڈے ہاراسکوپ، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ آج بھی موجود ہیں ڈاکٹر عمر فاروق صاحب، معروف ایسٹرولوجر۔ ڈاکٹر صاحب، ذرا عمران خان کا موجودہ وقت میں جو ذائچہ ہے اس حوالے سے کیا آپ کہتے ہیں؟ ستارے کیا بتاتے ہیں؟ خان صاحب کے ذائچے میں ستارے کمزور ہیں اس وقت، صحت کے حوالے سے ان کا ستارہ کمزور ہے، لیکن جو کمزوری کا وقت تھا جس سے ان کی صحت ہمیں کمزور نظر آتی تھی، گزشتہ 11 تاریخ سے بڑی حد تک وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اب انشاءاللہ آنے والا ہر دن ان کی صحت میں بہتری لائے گا۔ میرے اندازے کے مطابق خان صاحب دماغی طور پہ زیادہ اسٹرانگ آدمی ہیں، انہیں یہ ویک نہیں وہ ہو سکتے، جو بھی حالات ہوں گے تو وہ ان میں سے نکلتے آئیں گے، یہ ان کے ذائچہ پیدائش میں لکھی ہوئی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو دماغی کنڈیشن ہے وہ وہی اسٹرانگ ہے، بائی برتھ جو مقدر لے کے آئے تھے ان کا وہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس وقت جو سیارگان کی موجودہ پوزیشن ہے، اس وقت برج اکرم میں سیارے جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے 3، اور برج اکرم جو ہے یہ خفیہ معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ جس بندے کا بھی برج اکرم ہوتا ہے وسیم صاحب، وہ اکیلا رہنا، تنہا رہنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہ جتنے بھی سادھو ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی بزرگان دین رہے جو اللہ کی یاد میں مگن رہے اور دنیا سے انہوں نے ناطہ توڑا، یا جو سائنسدان ہیں جنہوں نے جنگلوں میں رہ کے ریسرچ کی، میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کا برج اکرم سے بڑا خاص تعلق ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہاں پہ سارے اکٹھے ہوئے، خفیہ مقامات، خفیہ مقام سمجھ رہے ہیں آپ، خفیہ باتیں، تو وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے۔ اب وہ جو خفیہ مقام پہ سیارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک مطلب کوشش کی کہ اب کیا اعلان کرنا ہے سیاروں نے، تو ان کا اعلان کمزور ہے کیونکہ ان کے مد مقابل مشتری بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو الیکٹریبلز وغیرہ اکٹھے کرنے کی کوشش ہے، اس میں کامیابی نظر نہیں آتی، بلکہ آنے والے وقت میں جب میں نے عرض کیا کہ سورج اپنا برج چینج کر جائے گا، اور یہ عطارد آلریڈی آ چکا ہے، اب عطارد جب یہاں آ چکا ہے تو یہاں اب سورج آنے والا ہے، 20-21 تاریخ کو سورج بھی یہاں آ جائے گا، اور پھر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 25 نومبر کو مریخ بھی اپنا برج چینج کر جائے گا۔ لہٰذا نئے چہرے آنے کی سمت میں جو باتیں ہیں وہ آتی جائیں گی، اور یہاں پہ پیچھے سے زہرہ آ رہا ہے۔ جب زہرہ یہاں پہ پہنچے گا تو یہاں پہ زہرہ آ کے اپنا مشتری کے گھر میں بیٹھے گا، مشتری جو ہے وہ آلریڈی زہرہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا قانون الگ چینج ہو جائے گا۔ تو وہ والی باتیں جو ہم نے پہلے کی تھیں کہ کیمرہ آپ کو دکھائے گا کچھ، حقیقت کچھ ہوگی، تو یہ اس سمت میں پھر دوبارہ باتیں جائیں گی، صورتحال کچھ اور نظر آئے گی، لیکن رزلٹس کچھ اور ہوں گے۔ اور ایک بات اور بتانی بڑی ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے باتوں میں وہ رہ گئی، جو ہی مریخ یہاں سے برج چینج کرتا ہے، برج قوس میں چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد اس نے برج جدی میں جانا ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ 25 نومبر میں 45 ڈیز جمع کریں تو مریخ اگلے برج میں آ جائے گا، جو اس کے شرف کا خانہ ہے، بادشاہت کا خانہ ہے، اور یہ یہاں اسی کا حاکم ستارہ وہ تھا جس نے عمران خان کو بادشاہت کے مقام پہ لے جا کے بٹھایا ہے۔ وہاں پہ ستارے کا آ کے بیٹھنا اور کمیونیکیشن کرنا تمام حالات تبدیلی کی سمت میں لائے گا۔ یہ سمجھتے ہم نے الیکشن آگے کر کے عقل مندی کی ہے، انہوں نے تو الیکشن کو کھینچ کے عمران خان کے قریب کر دیا، اس کی جیت کو زیادہ قریب کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اب جتنے مرضی گھوڑے ڈھونڈ لیں، کوئی گھوڑا ریس نہیں جیتے گا، نئے گھوڑے ریس جیتیں گے، جو خان صاحب جن کو ٹکٹ دیں گے مجھے لگتا ہے وہی جیتیں گے، اندازہ میرا یہی ہے، باقی اللہ کی ذات بہتر جاننے والی ہے، ہمارا تو اندازہ ہی ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے ذائچے میں
25 نومبر 2023 ایک بہت زبردست دن آ رہا ہے. جیسا ہم نے پہلے کہا تھا کہ جب زہرہ اپنا برج چینج کرے گا تو خان صاحب کی جو رہائی کی سمت میں باتیں ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی، کسی بھی وقت وہ رہا ہو جائیں گے. تو ان کے ذائچے میں اب جو سیارگان کی پوزیشن ہے وہ بڑی سٹرونگ ہوتی آ رہی ہے. تو اس میں جو لاسٹ جو سٹار ان کو مطلب ان کی رہائی میں معاونت نہیں کر رہا تھا بلکہ رکاوٹیں ڈال رہا تھا، دراصل وہ زہرہ تھا. زہرہ اپنا برج چینج کر گیا، عطارد ان کے پہلے خانے میں آ گیا، ٹھیک ہے نا جی. اس وقت عطارد اور زہرہ کی نظر ہو چکی ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ خان صاحب کا ذائچہ اب سٹرونگ ہونا شروع ہو چکا ہے. اب آخری 3 جو سٹار ہیں میں سمجھتا ہوں 25 نومبر کو وہ بھی نکل جائیں گے، اور خان صاحب کا بہت اچھا وقت جو ہے جس کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ اب شروع ہو چکا ہے تو وہ اور بہتر ہوتا جائے گا. ایک بات اور بتاتا چلوں بڑی انٹرسٹنگ، کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. ہم نہیں کہتے کہ ستارے کرتے ہیں، ہمارا ایک ڈیٹا کلیکشن کا ایک نظام ہے جو الجبرا ہے، جس کی ویلیویشنز ہیں. دوستوں کو جو ہمارے دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہمارے سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کی مہربانی سمجھانے کے لیے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی بندے کے ذائچے میں زہرہ نحس ہو، بہت زیادہ نحس ہو، اور وہ بندہ مرد ہو تو اسے ہمیشہ عورتوں سے نقصان پہنچے گا، عورتوں سے کبھی فائدہ نہیں پہنچے گا. اس طرح یہ ذائچہ تقسیم ہوتا ہے. اگر مریخ کسی کے ذائچے میں نیگیٹو ہوگا تو اسے ہمیشہ قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے وہ خود بھی کچھ کرمنل آدمی ہو، کچھ اس کے لیے مسائل بھی ایسا پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ سیارگان کی تقسیم کا جس سے ہم اندازہ لگا کے بات کرتے ہیں، اس میں جو خان صاحب کا ذائچہ ہے بتدریج بہتری کی سمت میں ہے. کمزوری کے دن گزر گئے، اب تو بہتری آئے گی انشاءاللہ. دیکھیے اب جو دھوکے فراڈ والا لاسٹ جو سٹار ہے نا، وہ کوئی اتنا خاص نہیں ہے جس سے انہیں کوئی مطلب ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں میں ڈاکٹر عمر فاروق ہوں اور میں عمران خان کو چھوڑ رہا ہوں، کیا میں اور کیا میری اوقات جی. اور میں نے عرض کیا تھا پچھلے دنوں میں نے ان کا ذائچہ پڑھا، کیونکہ میرے پاس بہت سارے سیاستدانوں کے ذائچے ہیں، سب مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں، تو میں کسی کا نام معذرت خواہ نہیں لے سکتا، لیکن میرے ذائچہ ریڈ کرنے کا انداز یہی ہے کہ بہت سارے لوگ، وسیم صاحب وہ جو وفاقی وزیر رہے ان کے ذائچے میں سیٹرن چینج ہو کے ایسی جگہ آ گیا ہے کہ اب وہ آنے والے وقت میں کونسلر بھی نہیں بنیں گے. یہ ابھی آپ وقت آئے گا تو پھر انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. یہ اپنا مانگے گی جنت بار بار نہیں ملا کرتی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، ہم نے آج تفصیلی طور پر عمران خان صاحب کے حوالے سے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ذائچہ ہے، جو مکمل ان کا ہاروسکوپ ہے، اس حوالے سے بات کی ہے. ڈاکٹر عمر فاروق صاحب نے ہمیں ٹائم دیا ہے، ہمیشہ کی طرح ان کی محبت کے مشکور ہیں. انشاءاللہ پھر کسی دن نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.